بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. علماء کرام، حاضرین اعظام، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، چوتھا نقطہ، تین نکات جو صاحب کتاب جمع الشتات فیما کتبہ عن الاخوان من الملاحظات کہ صاحب کتاب نے جو اسباب کتابت بیان کیے، اس میں سے چوتھا سبب ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس تحریر پر جس چیز نے مجھے ابھارا، مجبور کیا، وہ امت مسلمہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، اپنی ذمہ داری جو شرعی اعتبار سے ایک صاحب علم اور جانکار پر جو بوجھ اور ذمہ داری عائد ہوتا ہے، اور عائد ہوتی ہے، جس کا تذکرہ ہم نے پیچھے دلائل کی روشنی میں کیا، اس ذمہ داری کی ادائیگی اور اس سے عہدہ برا ہونا، سنت کی اشاعت، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ طریقہ، صحیح منہج پھیلایا جائے، بدعت سے ڈرانا اور ان علماء کرام کی اقتداء کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا جو اس میدان میں ہم سے پہلے سبقت کر چکے ہیں، قصب السبق جن کو حاصل ہے، جو سبقت رکھتے ہیں، ان کو ہم اس سلسلے میں اپنا نمونہ بنا کر ان کے نقش قدم پر چلیں. چنانچہ شاعر نے کہا وَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ، کہ اگر تم ان کے جیسے نہیں ہو تو ان کی مشابہت اور ان کی یکسانیت، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو، مشابہت اختیار کرو، اس لیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنا فلاح ہے اور کامیابی کے راستے پر چلنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد شیخ نے امام شاطبی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب، مشہور امام ہے ابو اسحاق امام شاطبی، اپنی کتاب الاعتصام میں وہ کہتے ہیں، اس کے مقدمے میں ابن وضاح نے کئی لوگوں سے یہ بات نقل کی کہ امام حافظ اسد بن موسیٰ نے امیر اسد بن فرات کو ایک خط لکھا. اس خط میں تحریر آپ کے سامنے موجود ہیں، میں اپنے الفاظ میں اس کو مختصر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ انہوں نے خط لکھ کر امیر کی تعریف کی، ان کے اچھے کاموں پر، اور خاص طور سے یہ بتایا کہ آپ کے کچھ ایسے کام ہیں، انصاف پروری کا معاملہ، جس سے کچھ لوگ ناراض ہیں، لیکن میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے انصاف پسندی کی وجہ سے جو لوگ، کچھ لوگ ناراض ہیں، آپ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ نے سنت کا اظہار، آپ نے جو اپنی کوششیں کی، اس سے سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو غلبہ دینے کی کوشش کی، بدعات کا بھرپور رد کیا، ان کے اہل بدعت کے عیوب کو ظاہر کیا، ان کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور پھر ان پر شدید نقد کرتے ہوئے آپ نے ان کے زور کو توڑ دیا. دیکھیے، ایک اچھی اسلامی حکومت کے اوصاف یہ ہوتے ہیں جس پر یہ شیخ نے ان کو یعنی نصیحت کی اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ سنت کو آپ نے مضبوط کیا، اہل و بدعت کو اس طرح ذلیل کیا کہ وہ اب اپنی بدعتوں کے ساتھ چھپ کر رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ امام شاطبی نے اس خط کو جو نقل کیا، وہ جیسے اس مملکہ میں جو صورتحال ہے اس کا کچھ عکس پیش کر رہی ہے کہ یہاں اہل بدعت، شروع میں انہوں نے پہلا عنوان پیش کیا کہ آپ کے اس مملکہ میں بھی، اس بلاد میں بھی اخوان المسلمین کی حزبیت اپنے تمام شرور کے ساتھ موجود ہے، اگرچہ وہ پردہ خفا میں، پردے کے پیچھے سے کام کر رہے ہیں، اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں. تو یہ کہا کہ یہ امیر اور مملکہ کی برکت ہے کہ وہ بدعت اور اہل بدعت کے اعتبار سے کے تعلق سے اس قدر سخت ہوں کہ یا تو بدعتی ختم ہو جائیں، اور اگر وہ ہوں بھی تو اپنے شر اور خرافات کو پردے کے پیچھے لے جانے پر مجبور ہوں. یہ خود ایک خیر کی بات ہے کہ وہ سامنے نہ آئیں اور عوام کو اپنے بدعتوں کے ذریعے سے فریفتہ اور گمراہ کرنے کی جسارت نہ کریں. تو کہا پیارے بھائی، یہ آپ کے اردو ترجمے سے ہی میں پڑھ رہا ہوں، پیارے بھائی، اللہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے اور اسے صوم و صلات اور حج و جہاد
جیسے افضل اعمال میں شمار کرے، اور کتاب اللہ کو نافذ کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے بارے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا شیئا من سنتی، عربی عبارت موجود ہے، ترجمہ ہے کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا کہ جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے، اور فرمایا پھر جس نے بھی ان سنتوں کی طرف دعوت دی اور ان پر عمل کیا گیا تو قیامت تک ان پر عمل کرنے والوں کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ اب آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اشاعت کرنے کی جو ترغیب دی، اور اس کا تذکرہ یہ اپنے خط میں کر رہے ہیں امیر کی جو ہے تعریف بیان کرتے ہوئے کہ آپ اس کار خیر کو انجام دے رہے ہیں اور بدعت کو، کمزور اہل بدعت کو غائب اور ان کے زور کو توڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ مزید بیان میرے بھائی، اس اجر و ثواب کو آخر کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ خط میں انہوں نے لکھا کہ یہ اجر و ثواب اور فضیلت بہت اونچی بات ہے۔ ہمارے ہاں دین کے نام پر لوگ فضائل کی اور اس کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے آگے ذکر ہو رہا ہے کہ یہ سنن و نوافل سے کہیں زیادہ افضل کام ہے، بہت اجر و ثواب کی بات ہے کہ آپ بدعات و خرافات کو رد کریں، اس سے امت مسلمہ کو بچانے کی کوشش کریں، گمراہی سے بچا کر سنت کے راستے پر چلنے کی تلقین کریں۔ یہ مجاہدہ اور قربانی چاہتا ہے یہ معاملہ، اور اس میں دقتیں پیش آتی ہیں، لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ اہل جگر کا کام ہے، یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام حمیدی رحمہ اللہ، عبداللہ بن زبیر، ان کے اقوال پڑھیے، یہ کہتے ہیں کہ اہل باطل اغیار کے مذاہب کے مقابلے میں اہل بدعت جو مسلمانوں کا چولا پہن کر عام لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، گمراہی کے راستے پہ ڈالتے ہیں، ان سے مجاہدہ جہاد کرنا، ان کا مقابلہ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے کہ غیر مسلم اگر کوئی حکومت طاقت قوت پائے گا تو وہ براہ راست اسلام کو نشانہ نہیں بنائے گا، اس کو نہیں بگاڑ پائے گا، لیکن ایک بدعتی کو قوت و سطوت جب حاصل ہوتی ہے تو اسلام کے نام پر لوگوں کو اسلام سے ہٹاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رافضیت اور خارجیت کو جہاں جس سماج اور معاشرے میں، جس ملک میں قوت حاصل ہے، وہاں کس قدر خرافات اور لوگ جو ہے عوام جو ہے راہ حق سے دوری کا شکار ہیں، اور اہل حق کو کس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایران اس کی سب سے بہتر مثال آج کے دور میں ہو سکتی ہے۔ مزید بیان کیا شیخ نے کہ یقیناً ہر وہ بدعت جس کے ذریعے اسلام کے خلاف سازش کی گئی ہو، یعنی اگر اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنے کے لیے بدعت کو اختیار کیا جاتا ہے، انحراف پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو پیدا کرتا ہے اور اسلام کا دفاع کرنے اور اس بدعت کا رد کرنے کے لیے لگا دیتا ہے۔ یہ جو شیخ نے الاعتصام کے خط کے حوالے سے میں جو شیخ کا خط نقل کر کے جو بات بیان کی ہے نا، یہ نصوص کا کھلا اقتضا ہے، تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قیامت تک اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، الذکر کی، اور الذکر قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تشریح یعنی سنت بھی ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والا طائفہ منصورہ قیامت تک قائم رہے گا، موجود رہے گا، یعنی یہ کہ وہ قرآن و سنت کی صحیح جو ہے تعلیم کو حاصل کرے گا، دین برحق کو اور منہج صحیح کو سیکھے گا اور اس کا دفاع کرے گا، اسے دوسری نسلوں تک پہنچائے گا۔ یہی دین کی حفاظت کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں کرے گا، کسی کتاب میں بند کر کے نہیں کہ 12ویں امام صاحب لے کے کہیں سر من رعا کے غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ الزام دیا جا رہا ہے۔ روافظ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ترک واجب کا گنہگار ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ، کہ اتمام حجت جو کرنی چاہیے وہ ابھی نہیں ہو رہا ہے، کتاب موجود نہیں ہے اصلی قرآن دنیا میں ان کے کہنے کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ جب بھی کوئی بدعت یا انحراف پیدا ہوتا ہے اور ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے مجددین، ایسے علماء بارزین، سنت کے مدافعین کو پیدا کرے گا جو اس کا منہ توڑ جواب دے کر، دانت کھٹا کر کے اس بدعت کو بدعت ظاہر کر دیں گے، اس کا رد کریں گے۔ اسی طریقے سے دین کی حفاظت ہوگی۔ اگر یہ انتظام نہیں ہوتا تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، تو اس کا قرآن و سنت کی تعلیمات کا بھی وہی حال ہوتا جو ماضی میں شریعت کے جو ہے توریت اور انجیل کا ہوا، اور وہ دین محرف تحریفات کا شکار ہو گیا، اس میں ملاوٹ ہو گئی اور صحیح اور حق کا پتہ لگانا وہاں دشوار ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت کا سلسلہ ختم کیا، قرآن کو آخری کتاب اور قرآنی شریعت کو آخری شریعت بنایا، تو یہ انتظام فرمایا کہ ہر بدعت کا محاسبہ اور تعاقب کرنے والا صاحب علم اور ان کا رد کرنے والا شخص پیدا کیا، اور اس بدعت کو جو واضح کرتا ہے۔ میرے بھائی، آپ اس فضل کو غنیمت سمجھیں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور نعمت ہے یہ، اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، یعنی ایسے ہی لوگوں میں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کا تعاون کرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے یہ وصیت کی تھی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كَذَا وَكَذَا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک ہی آدمی کو اگر ہدایت دے دے، تم ذریعہ بن جاؤ، تو یہ تمہارے لیے ایسی ایسی چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی کی بخاری مسلم کی روایت میں ہے، خیبر کے موقع کی جو روایت ہے، کہ تمہارے لیے سرخ اونٹنی سے زیادہ قیمتی نعمت ہے یہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑا سمجھا، عظمہ سمجھا کے بجائے کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بہت بڑا بتایا، ہمیں اور آپ کو بتایا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بنے، بدعت کا رد کرنے والے سنت کی حفاظت اور اس کا دفاع کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اس لیے اسے غنیمت سمجھیں اور سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، یہاں تک کہ آپ کو اس کے لیے دوست و احباب اور ایسے کچھ لوگ نصیب ہو جائیں جو آپ کے کام کو پورا کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ آپ تو ایسے سماج اور ماحول میں ہیں جہاں ہر طرف سے آپ کو معاونین اور اس دین کی حفاظت اور اس کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو پورا تیار شدہ ماحول مل رہا ہے۔ ابھی میں نے پچھلے درس میں جو ذکر کیا وہ بہت ہی ہلکا اشارہ ہے کہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے حوالے سے جو میں نے بعض علماء کی خدمات، حکومت کے کارناموں کا تذکرہ کیا، وہ ایک لمبی چوڑی اور موٹی ضخیم کئی جلدوں پر مشتمل کتاب جو تیار ہو سکتی ہے، اس کے چند صفحات اور اس کی چند سطور ہیں کہ اس مملکہ میں کس طریقے سے توحید و سنت کو عام کرنے، صحیح تعلیمات کو پھیلانے، بدعات و خرافات کو رد کرنا، وہ بھی حکمت و مصلحت کے ساتھ، دلائل کے منہج نبوی کے ساتھ، کیسا زبردست امتحان کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ کے لیے دسترخوان تیار ہے، آپ اور ہم کتنا اس میں سے اپنے دامن میں، پیٹ میں سما سکتے ہیں، کتنا آسودہ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے ظرف کی اور ذوق کی بات ہے۔ پورا ماحول تیار کر کے، کتابیں، طلباء، علماء، آپ کے ارد گرد موجود جو ہے سینٹرز، بڑی بڑی لائبریریاں، نئی نئی کتابیں، سلف کے سارے علمی ذخائر اور تراث کو شائع کرنے کا بھرپور انتظام، یہ کوئی معمولی بات اور نعمت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس میں جو ہے آگے بڑھنے کی طرف آگے بڑھیں، اور ایسے دوست و احباب آپ کو مل جائیں جو اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں آپ کی مدد کریں، جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور آپ کے بعد یہ اس میدان کے امام بنے، تاکہ تا قیامت آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں جو اس کام کو آپ کے بعد بھی جاری رکھیں، پھر وہ اس کے بعد یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلا آ رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے ہوتا ہوا، آپ سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہے گا، تو قیامت تک آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ جیسا کہ حدیث میں گزرا، آپ اپنا کام علم و بصیرت سے کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے بدعتیوں اور گمراہوں کو ہدایت دے۔ اس طرح آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کو زندہ رکھیں، کیونکہ اس کے مقابلے اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل بہتر نہیں ہے۔ یہ دین کی حفاظت والا اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت زمین و آسمان کو، انسان و جن کو پیدا کیا، اس مقصد کا ایک حصہ بننے کا سلسلہ ہے۔ جو اللہ کے پیچھے آیت گزری کہ اللہ کے نازل شدہ ہدایات اور بینات کو چھپاتا ہے، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو دین کے علم کو سیکھتا ہے، لوگوں تک پھیلاتا ہے، طالبان علوم نبوت کے تعلق سے آپ نے روایتیں پڑھی ہیں کہ فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ جو لوگ علم دین کو، اللہ کے نازل شدہ علم کو چھپاتے ہیں، ان پر ہر شخص، اللہ کے ساتھ مخلوق بھی لعنت کرتی ہے۔ اور جو دین کو سیکھتا، سکھاتا، پھیلاتا ہے، وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی فضیلت اور خوشخبری پاتا ہے، اور اس کے حق میں چونٹیاں، مچھلیاں تک دعائیں خیر کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم اللہ کا مقصد، جو اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہے، آدمی جو دین کو پڑھتا، سیکھتا اور اس کو آگے بڑھاتا ہے، وہ وارثین علم نبوت کی حیثیت سے، وارثین انبیاء بن کر وہ اس مشن میں اپنے آپ کو ایک حصے دار بناتا ہے۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ اس دنیا میں سب سے محترم شخصیات انسانی نسل میں انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ان کے علم اور ان کی ذمہ داری کی وراثت نبھانے والے علماء کرام،
ہاں کوئی شخص، یہ ایک الگ موضوع ہے، مستقل کتابیں اہل علم نے اس پر لکھی، علامہ ابن قیم وغیرہ کے فرمودات ملاحظہ فرمائیں کہ جس طرح وہ علم نبوت کے وارث ہیں علماء دین، علماء حق، علماء ربانیین، با عمل علماء دین، ویسے ہی ان کے احترام اور عزت کا بھی حصہ ان کو ملے گا. ان کا علم، ان کی ذمہ داری ان علماء پر عائد ہوتی ہے، تو ایسے ہی جیسے ان کی عزت کرنا، احترام کرنا لازم ہے، ان علماء کی عزت و احترام بھی لازم ہے. اگر کوئی شخص اہل علم پر طعن و تشنیع کرتا ہے، ہاں علامہ ابن عساکر اور عرب کے علماء فوزان وغیرہ لکھتے ہیں کہ جو علماء کی غیبت کرتا ہے وہ زہریلا گوشت کھاتا ہے. علماء لحوم العلماء مسمومہ، زہریلا ہے ان کا گوشت. اور جو علماء کی بے عزتی کرتا ہے وہ علم دین کی بے عزتی کرتا ہے. جو علماء سے لوگوں کو دور کرتا ہے وہ قرآن و سنت اور علم دین سے لوگوں کو دور کر رہا ہے. بات پھیلے گی. چنانچہ میں نقطے پر آتا ہوں کہ آپ کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بہتر عمل اور بہتر نعمت اللہ کے نزدیک کوئی اور نہیں ہے کہ آپ اس مشن کے حصے دار بنیں. پانچواں اور آخری سبب جو انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا تذکرہ کیا وہ یہ کہ وہ منہج جس کی پیروی اس امت پر واجب ہے وہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو دین نازل کیا، ہاں اسی کی پیروی لازم ہے. اس کا مکلف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ کو ہم نے شریعت کے ایک حکم پر فائز کیا ہے، آپ اسی کی اتباع کیجیے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی اتباع کے پابند ہیں. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. اور جو علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. اس علم نہیں رکھتے کی تشریح میں آپ غور کیجیے. وہ سارے لوگ آگے جن کے بارے میں آج سوال کرتے ہیں، ہاں خود علم نہیں ہے، فن حدیث، علم حدیث کو نہیں جاتے، حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. ہاں قرآن کی تشریح امریکی فکر کے تحت ہمارے غامدی صاحب، ہاں پرویز صاحب انگریزی کے ذریعے سے، عربی لغت کے ذریعے سے لوگوں نے سوال کیا کہ حدیثیں آپ کے نزدیک محفوظ اور معتمد نہیں ہیں، لغت محفوظ ہے. یورپ امریکہ کے تہذیب و کلچر جو ہے آپ کے نزدیک زیادہ قابل اعتماد ہے اللہ کے رسول کی احادیث کے مقابلے میں. آپ کی عقل زیادہ قابل اعتماد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مقابلے میں. صحابہ کرام جنہوں نے وحی کے نزول کا زمانہ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی، جو صاحب وحی ہیں جن پر اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ خود فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع ثم ان علینا بیانہ، کہ ہمارے اوپر اس قرآن کو نازل کر کے پڑھانا، محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسے بیان کرنا بھی. یہ بیان قرآن احادیث ہے. الکتاب کے ساتھ اللہ کے رسول نے الحکمہ کی تعلیم دی. یہ الحکمہ السنہ ہے، حدیث ہے. تو ان کے زمانے میں قرآن کی تشریح کی ضرورت کے لیے بیان قرآن کی ضرورت تھی، سنت کی ضرورت تھی، حکمت کی ضرورت تھی. اور آج یہ امریکہ اور یورپ کے ماحول میں پڑھنے والے یونیورسٹی اور کالج کے زمانے میں جنہوں نے نزول قرآن کا زمانہ بھی نہیں دیکھا، جو قرآن کے دور کے زمانے کی عربیت کو سے واقف بھی نہیں ہے، اس ماحول سے واقف نہیں ہے، اس زمانے کے محاوروں سے واقف نہیں ہے، واقعات سے واقف نہیں ہے، وہ قرآن کی تشریح صحابہ کرام سے بہتر کر لیں گے، سلف سے اچھی کر لیں گے. آج کتنے لوگ قرآن کا شعوری مطالعہ کی دعوت دیتے ہیں لیکن تفہیم القرآن اور تدبر قرآن کو پڑھنے کی طرف لے جاتے ہیں، قرآن کو نہیں. صاحب قرآن جو قرآن کے نام پر جو تشریحات اور اپنی فکر ڈالی ہے، ہاں وہ اس میں بہت سارے منکرین حدیث قرآن. یہ میرے بھائیوں یہ بات دھیان رکھیں، نوجوان نسلوں کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص جو آپ کو قرآن کا حوالہ دیتا ہے وہ کافی نہیں ہے کہ قرآن کے نام پر آپ اس کو آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لے، کیونکہ وہ نام تو قرآن کا لے رہا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا وہ اصول جو خود قرآن نے بیان کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو معتبر علماء کے نزدیک تمام امت میں متفق علیہ اصول ضابطے ہیں، اس کو وہ اختیار ہی نہیں کر رہا ہے. تو پھر قرآن کا نام لے کر بھی وہ خود گمراہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، میں اکثر اپنے دروس میں بیان کرتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، آب زر سے لکھنے کی اور نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی باطل ہو. آج کل ابھی شیخ بھی کہہ رہے تھے نا کہ بھائی لائک دیکھ کر ہم لوگ طے کرتے ہیں کہ یہ عالم ہے، کہ کتنے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. وہ جاہل لوگ لائک کر رہے ہیں، آپ اس کی بنیاد پہ جاہل کسی بات پر متفق ہو تو رسم بنتی ہے، اس کو اجماع نہیں بولتے. اہل علم جو فن کے ماہر ہیں وہ اگر متفق ہو تو اس کو اجماع کہتے ہیں، اس فن کے معاملے میں وہ معتبر ہوتے ہیں. سارے ڈاکٹر بول کے کہیں گے اس پیشنٹ کو اس کی ضرورت ہے تو مانا جائے گا. ہاں سارے جاہل ملے جو ڈاکٹر نہیں ہے کہ نہیں اس کو یہ ضرورت نہیں ہے، کیا مانیں گے ہم؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول پیش کرنا چاہتا تھا اپنے الفاظ میں اختصار کے ساتھ کہ دنیا میں کوئی بھی باطل ہو، اگر اس کے ساتھ کچھ خیر
چمکدار اچھائی موجود نہ ہو تو اس باطل کو مقبولیت اور رواج مل ہی نہیں سکتا۔ کوئی آپ سے آگے یہ کہے کہ بھائی میں ایک بات بتا رہا ہوں، قرآن حدیث چھوڑو میری بات مانو، آپ مانیں گے؟ یا کوئی مانے گا کوئی مسلمان؟ ہاں، کوئی دعویٰ کرے کہ میں فلاں شیخ اور فلاں بزرگ کے طریقے کی طرف دعوت دے رہا ہوں، آپ قرآن حدیث کو چھوڑ کے آ جاؤ، کوئی مانے گا؟ ہاں، اگرچہ ایسے کچھ گروہ ہیں، اہل تصوف کہتے ہیں کہ قرآن حدیث قال اللہ قال رسول کو کھرچ کے نکال دو، شیخ صاحب اور پیر صاحب اور طریقت کے جو اصول ہیں اس کو اختیار کرو۔ خیر وہ ایک مرحلے کے بعد آتا ہے، لیکن کوئی بھی باطل ہو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ خوبی اچھائی نظر آئے گی، تبھی عام آدمی اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ لہٰذا نوجوان یہ دھیان رکھیں کہ آپ جو سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی نے بہت اچھا کام کیا تھا، ہاں اس نے انحرافات اور علماء پر تنقید کرنے سے پہلے جو ہے کتاب التوحید کا درس دیا، اصول ثلاثہ پڑھایا، اس کا ترجمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، فلاں نے یہ اچھا کام کیا، ڈھیما نے فلاں اچھا کام کیا، اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی، اس نے عیسائیوں کے خلاف ایک کتاب لکھ دی، یا فلاں مشہور ہو گیا۔ یہ چیزیں کسی کی موافقت کرنے یا اس کی اتباع کرنے یا اس کے منہج کی تصحیح کی دلیل نہیں ہے۔ ہر صاحب باطل کے پاس کچھ خوبیاں ملے گی جس سے عام آدمی دھوکہ کھاتا ہے۔ لہذا حق و باطل، صحیح غلط، صحیح منہج غلط منہج کی تفریق کے لیے ان اصول و ضابطوں کو سامنے رکھیے جو شریعت نے، قرآن و سنت نے دیے ہیں، جو علماء سلف و خلف کے معتبر اور قابل اعتبار لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ اگر ان ملاحظات اور ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، ضابطوں کو سامنے رکھیں، تو آپ کو اس بات کا واضح ثبوت اور راستہ ملے گا کہ ہم جس بات کے مکلف ہیں وہ منہج سلف، صحابہ اور تابعین کے طریقے، قرآن و حدیث کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کی اتباع ہم کریں، اور اس کے مخالفت میں سامنے کتنی بھی چمکدار، کتنے بھی بڑے بڑے دعوے، کیسی بھی خوبیاں بظاہر نظر آ رہی ہو، لیکن اگر اس منہج کے خلاف وہاں کوئی چیز پائی جاتی ہے تو چوکنا ہو جاؤ، اپنے کان کھڑے کر لو، اپنے آپ کو ہوشیار کر لو کہ یہاں خیر نہیں ہو سکتا۔ جہاں صحابہ کرام اور تابعین کے منہج کی مخالفت ہے وہاں ہم کو دور ہو جانا ہے، وہ کتنا بھی خوبصورت اور چمکدار نظر آتا ہو، کتنے بھی فالوورز ہوں، کتنی بھی کتابیں اس کے ماننے والے اور بانی نے لکھی ہو، اس کو کوئی بھی ایوارڈ دنیا کا ملا ہو، ایوارڈ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانچواں چیز ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا منہج اختیار کرنے کے مکلف ہیں۔ اس جماعت کا منہج ہے جس پر چلنا واجب ہے، اور وہ جماعت جو ہے وہ سلفی گروہ ہے۔ اور سلفیت کیا ہے؟ سلفیت کیا ہے؟ اس لیے لجنہ دائمہ کہ جو بحوث نقل کی آپ کی کتاب میں ملاحظہ فرمائے، میں اسی کو سامنے رکھ رہا ہوں اس وقت کہ دائمہ کمیٹی برائے علمی بحوث اور افتاء مملکت سعودی عرب نے یہ فتویٰ دیا۔ اس مملکہ کے علماء جو معتبر ہیں اور معتبر علماء کی کمیٹی لجنہ دائمہ، ان کا فتویٰ ہے کہ سلفیت سلف کی طرف نسبت ہے، سلفیت سلف کی طرف نسبت ہے، اور سلف سے مراد صحابہ کرام اور شروع کے 3 افضل صدیوں کے وہ ہدایت یافتہ ائمہ ہیں جن کی خیریت یعنی خیر اور بھلا ہونے کی خوشخبری خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں دی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس پر بھی بہت اعتراض، سلفیت کیا ہے، اہل الحدیث، آپ دیکھیں گے کہ علماء نے باقاعدہ اس پر مصنفات لکھی ہیں کہ اس کی کب ضرورت پڑی۔ جب غیروں کے سامنے ہمارے تعارف کی ضرورت تھی تو غیر مسلم کے سامنے ہم مسلم ہیں، لیکن وہ مسلمان جو اہل بدعت ہے، جو مرجیہ ہے، صوفی ہے، خارجی ہے، قدری ہے، اس کے سامنے جب ہماری بات آئی تو ہم اہل السنہ کہلائے، وہ اہل البدع، اہل الاہواء کہلائے۔ اب جب کچھ لوگوں نے جو ہے یہ غلط راستوں اور اہواء کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اہل السنہ بھی کہا، تو اہل السنہ کے ساتھ ہم نے اہل الحدیث جو اہل السنہ کا مترادف ہی ہے، اہل السنہ والجماعہ، اور سلفی کی تعبیر بھی اختیار کی جو یہ تعبیر اختیار نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ بتایا کہ یہ حقیقی اسلام جو سلف کا دین تھا، جو اہل سنت ما انا علیہ و اصحابی کی تعبیر کا ترجمہ اور معنی ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، میں جس پر ہوں وہ سنت ہے، صحابہ جس پر ہیں وہ الجماعت ہے، صحابہ جو ہیں وہ سلف کے سرغنہ ہیں۔
لہٰذا اس کی طرف نسبت صحابہ کی طرف نسبت ہے، صحابہ کے منہج کی طرف نسبت ہے۔ صحابہ کا منہج وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج وہی ہے جو قرآن کی تعلیم ہے۔ اس لیے کوئی یہ دھوکہ نہ دے کہ یہ قرآن سے ہٹ کر یا قرآن کے اوپر اضافے کی بات ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور قرآن یہ جدا نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے، یہ اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں۔ کچھ لوگ فریب دینے کے لیے اس میں نقطہ آرائی کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ لجنہ نے یہ حکم دیا کہ سلف کی طرف، سلفیت سلف کی طرف نسبت ہے، اور سلف سے مراد صحابہ کرام اور شروع کے تین افضل۔ ہاں، یہ آگے دلیل دے رہے تھے، شروع کے تین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان ہے، کا فرمان ہے صحیحین وغیرہ میں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم یجیء اقوام تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ، کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ یہاں ایک ہی مرتبہ ہے اس روایت میں، دوسری بعض روایتوں میں جو صحیح ہی ہیں 2 اور 3 مرتبہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کو تینوں کو ملا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، پھر آپ کے بعد صحابہ، یہ آپ کا دور ہوا، پھر صحابہ، پھر تابعین۔ بعض لوگ اس میں تبع تابعین کو بھی جوڑتے ہیں۔ ہاں، تو ان ادوار کو خیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ خیر کس بنیاد پر؟ منہج کے صحت کی بنیاد پر۔ اس میں غالب وہ لوگ جو قرآن سنت صحابہ کے طریقے پر رائج رہے۔ اگر کوئی ان سے منحرف ہو تو وہ چاہے، اب جیسے معبد جوہنی ہے، واصل ابن عطا یا جہم ابن صفوان، جو لوگ اگر عہد صحابین میں وہ لوگ پائے گئے تو چونکہ وہ صحابہ اور تابعین کے منہج سے ہٹ کر ہیں، اس لیے یہ سلف میں شمار نہیں ہوں گے۔ اس کی اور بھی توجیہ آپ اہل علم سے سنیں گے۔ تو جو لوگ قرآن و سنت کے منہج پر قائم ہیں، صحابہ اور ان کے طریقے پر، ان کے بعد اس پر گامزن ہیں، اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں، وہ سلف ہیں، اور ان کی طرف نسبت کرنے والے سلفی ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ خیر ہیں تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہا؟ کن کو اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جن کو اللہ کے رسول خیر کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا، ان کا دین اور منہج غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ دین اور منہج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی تعدیل ہو رہی ہے۔ جیسے ہم جرح و تعدیل پڑھتے ہیں، کس کی روایت سند قبول، روایت قبول کی جائے، کس کی رد کی جائے، یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعدیل کی ہے۔ ہمارے یہ جاہل لوگ، مرزا علی انجینئر اور یہ غامدی اور یہ لوگ قرآن سنت ان کے علوم سے تو بے بہرا اور جاہل ہیں۔ یہ جہالت کے ساتھ کچھ چمکدار چیزیں بیان کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الصحابہ کلہم عدول، یہ اہل سنت کا قاعدہ کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ اگر صحابی کا نام آ جائے تو ان کو نہیں پرکھا جائے گا کہ ان کی روایت لیں کہ نہ لیں، رد کریں کہ قبول کریں۔ کیوں نہیں؟ کیوں اصول بنایا اہل سنت نے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین جو اس وقت صحابہ تھے کہ راستے سے ہٹے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، اس کو اسی راستے پہ ہم چلائیں گے اور اسے جہنم تک پہنچائیں گے۔ غلط منہج پر چلتا رہے گا تو پھر ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی، یہ پہلا عذاب، اور پھر وہ جہنم تک پہنچے گا۔ یہ مومنین کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کا راستہ۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے والا بتایا، جن سے اللہ راضی ہوا، جن سے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی نہیں دینا، جن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ خیر الناس ہیں یہ لوگ، ان کے بارے میں آپ، میں یا بعد کے لوگ تنقید کریں تو کیا قابل قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعدیل کی ہے، ان پر یہ اکڑ پھکڑ روافظ اور ان کے ایجنٹ، ان کے جو ہے پٹھو اگر ان پر تنقید کرتے ہیں تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعدیل کو ہم رد کر دیں گے؟ کوئی مومن بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی قبول کر رہا ہے کسی ایسے غیر نتھو خیرے کی بات کو، ہمارے نوجوان شیخ کہہ رہے تھے، مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ ہمارے بعض فارغین اور علماء بھی ایسے جاہلوں سے متاثر ہیں، شیعوں اور یہودیوں کے ایجنٹ سے، جو صحابہ کرام پر نقد و تنقید کرتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، صحابہ امیر معاویہ اور ان لوگوں پر جو ہے نام لے کر نقد و تنقید کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اہل حق کہتے ہیں۔ لکھ لیجئے، ایک صحابی کو جو اس طرح سے قبول کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، قرآن حدیث کے ثابت شدہ عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ منہج حق پر ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اسے اہل حق سمجھے وہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے آدمیوں سے دور رہے نوجوان۔ ایک صحابی کو جو برا بھلا کہے، طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کو سمجھ جائیے کہ اس کے پاس شر ہے، یہ شر چھپا کر رکھا ہے، منافق ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے، یہ اہل حق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل واضح طور سے آپ سمجھ لیجئے، اس طرح کی باتوں کو دماغ میں بٹھا لیجئے، اور ان اصولوں کی بنیاد پر اہل حق اور اہل باطل، صحیح منہج کے علمبردار اور غلط منہج کے علمبرداروں میں تفریق کیجئے۔ چنانچہ یہ دائمی فتویٰ کمیٹی نے یہ استدلال کیا، حدیث کا ترجمہ آپ کے کتاب میں موجود ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو منہج سلف پر چلے ہیں، ہاں، اہل حق کتاب و سنت کی پیروی کر کے ان کی طرف دعوت دے کر اور ان پر عمل کر کے، اسی لیے وہ اہل السنہ والجماعہ کہلاتے ہیں۔ میں نے ابھی اس کی تشریح کی کہ کیوں اہل السنہ والجماعہ کا نام کہاں سے نکلا۔ یہ شیخ خلیل حراس نے شرح العقیدۃ الواسطیہ، جو میں نے سنا شیخ یہاں اس کی درس دیتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اس میں انہوں نے بیان بھی کیا کہ یہ جو نام ہے نا، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نام، اختیار کیے ہوئے نام نہیں ہیں۔ صفات اور القاب، اہل السنہ والجماعہ، طائفہ و منصورہ، اہل الحدیث یا سلفی، یہ سب قرآن و سنت کی طرف اشارہ اور نسبت ہے، جس کا مکلف قرآن و حدیث نے ہم کو بنایا ہے۔ شیخ صالح محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا قول نقل کیا یہاں شیخ نے کہ اہل السنہ والجماعہ سے مراد اعتقادی طور پر اہل السنہ والجماعہ کون لوگ ہیں؟ اعتقادی طور پر سلف ہیں، اور قیامت تک جو بھی ان کے طریقے پر چلیں گے وہ سلفی کہلائیں گے۔ اچھی طرح سمجھیں، آج بہت سے لوگ اس قسم کو، اس بات کو سمجھ نہیں کہ ہمارے ہاں وہ ایک صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب، ہاں، ان کو اہل الحدیث سے چڑتی گئی اور کہتے تھے کہ میں اہل حدیث نہیں، اگر بولنا ہی رہے گا تو میں کہوں گا میں اہل صحیح حدیث ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ہم لوگ اہل ضعیف حدیث ہیں؟ ہاں، یہ ان کی جہالت کا ایک نمونہ تھا، معاف کیجیے گا کسی کو برا لگے، ہاں، یہ ان کی جہالت ہے۔ شیخ محمد بن رمضان حاجری ہندوستان تشریف لائے تھے، ان سے ملاقات کا موقع شرف ملا، عرب کے کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں، سلفی، غیرت مند، غیور عالم۔ ان کو کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک صاحب کو مومن پورہ میں انہوں نے بلایا، عالم تھے، کہنے لگے کہ میں آپ کو نمائندہ بنا رہا ہوں، میرا یہ پیغام بھیجیں، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو میں آپ سے سوال کروں گا، یہ آپ کی امانت، یہ میری امانت ہے جو آپ کو پہنچانا ہے، کہ ان تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ یہ جو بات کہتے ہیں، یہ آپ اس بنیاد پر سلف کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ علی وجہ البصیرہ میں یہ کہہ رہا ہوں، مطلب انہوں نے کہا کہ دلائل کی بنیاد پر یہ سلفی نسبت یا اہل الحدیث کہلانا، آپ جب اس کو مسترد کر رہے ہیں تو آپ اہل بدعت کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ یہ کوئی تفرقہ بازی یا تہذب نہیں ہے جیسا کہ یہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں، آدھے ادھورے دائی بن گئے، آدھا ادھورا علم حاصل کر کے، ہاں خیر کچھ خیر ہوگی، اللہ قبول کرے، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، لیکن جو غلط ہے اہل علم کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اجاگر کریں تاکہ گمراہی کا شکار نہ ہو۔ اب اس بنیاد پر ہمارے یہاں ایک جماعت بنی، وہ پاکستان کے ایک صاحب، جماعت المسلمین، ہاں، اہل الحدیث کہنا، وہ سماکم المسلمین۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خلیل کہہ رہا ہے، حنیف کہہ رہا ہے، قانت کہہ رہا ہے، تو کیا یہ رد کر دیں، کھرچ کر نکال دیں اللہ کے کلام سے کہ ان کا نام تو ابراہیم ہے، پھر خلیل کیسے، قانت کیسے؟ تو خلیل کے القاب ہیں، اوصاف ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں میں جو اہل حق ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں کہ وہ مسلمان جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، اہل السنہ، اہل الحدیث، وہ مسلمان جو صحابہ کے طریقے اور جماعت کو اختیار کرنے والے ہیں۔ یہی ہمارے یہ علماء کرام سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، چنانچہ شیخ صالح الفوزان کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ سلفیت ہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی لوگ اہل السنہ والجماعت ہیں، ان کا تعلق کسی فرقے اور جماعت سے نہیں ہے، یہ اس صراط مستقیم پہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گئے۔ اب وہ راستہ تو قیامت تک موجود ہے، جو اس پر ہے وہ قائم ہے اسی راستے پہ، جو اس سے ہٹا وہ نیا فرقہ بنا۔ اب کسی نے اپنا نام جو ہے چشتی، قادری، نقشبندی، مرجیہ، قدریہ، فلانیہ اور فلانیہ رکھا، ہاں، یہ ائمہ اربعہ کی طرف یہ نسبت کے لوگ بھی اس میں شامل کر دیجیے اگر ان میں غلو ہے، ہاں، اور منہجی طور سے انحراف ہے، عقیدے میں اگر انحراف ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تو یہ جو الگ الگ نام رکھے، الگ اصول اختیار کیے، وہ صراط مستقیم سے ہٹتے گئے، اور انہی میں یہ اخوان المسلمین اور ان کے بغل بچہ اور ان کے موافقین بھی ہیں جنہوں نے قرآن، سنت اور صحابہ کے طریقے سے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ تو یہ الگ الگ راستے اختیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اس سلسلے میں آپ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا شاندار اور جاندار قول بارہا سنا ہوگا کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، کہ اگر یہ طائفہ منصورہ اہل الحدیث کا نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ اس قسم کی تشریحات جب اہل تقلید اور گمراہ
گمراہ فرقوں اہل بدعت نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو اہل الحدیث ہم کہتے ہیں تو اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں۔ امام احمد کے اس قول اور یہ شیخ فوزان صالح فوزان کے اس قول کو سامنے رکھیے کہ جو سلفہ کا صحابہ کا جو منہج تھا اسے اختیار کرنے والے اور صحابہ کے منہج کو اختیار کرنے والے جو محدثین فن حدیث کے ماہرین ہیں انہوں نے جو منہج اختیار کیا اس منہج کو اختیار کرنے والے بھی اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ محدثین کے درجے جرح و تعدیل کے ماہر ہوں، فن حدیث کے جانکار اور ماہر ہوں، یہ بات دھیان رہے۔ چنانچہ شیخ نے پھر آگے وہ حدیث بھی پیش کی کہ سلفیت ہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی لوگ اہل السنہ والجماعت ہیں، ان کا تعلق کسی فرقے اور جماعت سے نہیں، یہ ایسا گروہ ہے جو سنت اور دین پر قائم ہے، یہی لوگ اہل السنہ والجماعت ہے۔ آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، کہ ایک حق پر قائم رہنے والا ایک ہی گروہ ہوگا، ایک طائفہ ہوگا جس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ قلیل ہوں گے، ہاں، اور باقی جو حق سے ہٹنے والے وہ کثیر ہوں گے۔ کل ہم نے غربت الاسلام پر تھوڑا سا ایک محاضرے کی کچھ تشریحات پیش کی احسا میں، اس میں یہ باتیں کسی قدر تفصیل سے آئی ہیں۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں ملت میں بٹے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ غور کیجئے، سب جہنم میں 72، مطلب جہنم اور انحراف کے راستے پہ جانے والے زیادہ ہوں گے۔ زیادہ تعداد دیکھ کر، بھیڑ دیکھ کر متاثر نہیں ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور ہم کو اس میں تنبیہ بھی ہے، اشارہ بھی ہے کہ جب اتنی گمراہ ہونے والے اتنے لوگ ہوں گے، قرآن حدیث پڑھیں گے پھر بھی غلط راستے پہ جائیں گے، دعوے اور بڑی بڑی باتیں کریں گے پھر بھی جو ہے گمراہی میں پڑیں گے، جہنم کے راستے پہ، تو آپ کو آگاہ رہنا ہے، آپ کو اس سلسلے میں بہت متنبہ رہ کر اس کی سنگینی اور باریکی پر غور کرنا ہے کہ ہم ان 72 میں سے نہ ہو جائیں۔ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو پوچھا گیا کہ کون ہوگا وہ جو جہنم سے بچنے والا ہے سوائے اس کے کہ الا واحدہ، جو کہا کہ وہ ایک کون ہے، تو آپ نے فرمایا قالوا من ہم یا رسول اللہ، قال من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ وہ لوگ جو اس منہج اور اس طریقے پہ ہوں گے جس پر آج یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے وقت آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، آج میں جس پر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہے وہ سنت ہے، میرے صحابہ کا طریقہ الجماعت کا طریقہ ہے، اور اس کی طرف نسبت کرنے والے سلفی ہیں۔ حدیث کی طرف نسبت اہل الحدیث، اہل السنہ، صحابہ کی طرف اہل الجماعہ، اور سلفی، ہاں، اہل الاثر، یہ انہی روایتوں کی بنیاد پر یہ نام رکھے گئے۔ نیچے حدیث کا ترجمہ ہے، چنانچہ اس ترجمے کے بعد سلفیت ایسا گروہ ہے جو مذہب سلف پر قائم ہے، جس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، آپ کے صحابہ کرام تھے۔ یہ موجودہ دور کے فرقوں میں سے کوئی فرقہ نہیں ہے، فرقہ حق اور صراط مستقیم سے الگ ہٹنے والا، نیا راستہ بنانے والا، کسی شخصیت اور علاقے یا بزرگ کی طرف نسبت کرنے والا ہے، اور جو اہل السنہ والجماعہ انہوں نے شخصیات کی طرف نسبت نہیں کی، شہروں کی طرف نسبت نہیں کی، نئے اصول ضابطے نہیں بنائے، بلکہ جو قرآن و سنت کا اصول ہے اسی کو اختیار کیا۔ قرآن نے جس کی تعمیل اور جس کی اتباع کرنے کا حکم دیا اسی کی اتباع کی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور پھر رسول ما آتاکم الرسول فخذوہ، پھر صحابہ کرام کا واتبع غیر سبیل المؤمنین، ان نصوص کی روشنی میں قرآن نے جن کا حکم دیا تھا اسی کو مانا۔ لہٰذا یہ کوئی نیا فرقہ اور فرقہ نہیں ہے، موجودہ فرقوں میں سے کوئی فرقہ نہیں، اور نہ ہی کوئی جتھا ہے، یہ ایک قدیم جماعت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے جو ابھی ہم نے حدیثیں پڑھی۔ سوال یہاں کچھ سوال جواب نقل کیا، کیا سلفیت کی طرف نسبت کرنا جائز ہے؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا فرمان نقل کیا کہ اس شخص پر کوئی عیب کی بات نہیں ہے جو مذہب سلف کو غالب کرنے کے لیے اس کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے، اسے قبول کیا جائے گا، کیونکہ مذہب سلف ہی حق ہے، سلف کا طریقہ حق ہے، اور لوگوں میں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں وہ مسلمان ہوں جو سلف یعنی صحابہ اور تابعین کے طریقے پر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی خالص اتباع کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کو میں اسی منہج پر، عقیدے کو، اعمال کو، عبادات کو اسی طریقے پہ مانتا ہوں جس طریقے سے صحابہ کرام نے مانا، اس لیے کہ صحابہ کرام کی مقبولیت کا جو سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمایا۔ چنانچہ یہ علامہ ابن تیمیہ کا فتح ہوا۔ امام ذہبی نے
امام احمد بن احمد المقدسی کی سوانے میں کہا کہ آپ دیندار بھلے انسان اور ایک باروب سلفی تھے۔ علامہ امام ذہبی رحمہ اللہ معجم الشیوخ میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اور یہاں آگے چل کے دو تین اور بھی ذکر کیا۔ بہت سارے لوگوں کو امام ذہبی نے اہل الحدیث کہا ہے، یہ پتہ چلا کہ سلف کے لوگوں کو اہل الحدیث سلفی اس تعبیر سے یاد کیا جاتا تھا، یہ کوئی نو ایجاد یا بدعتی تعبیر نہیں ہے۔ چنانچہ محمد بن محمد بحرانی کی سوانے میں کہا کہ آپ متواضع سلفی اور احکامات دین کے پابند تھے۔ ہاں، شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے سلفی اور عصری لقب کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ تزکیہ ہے، کسی کو سلفی کہنا اس کا تزکیہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر وہ سلفی یا عصری ہونے میں سچا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، سچا ہے سلفی تو کوئی حرج نہیں۔ جس طرح کے سلف کہتے تھے فلاں سلفی ہے، فلاں عصری ہے، اس طرح کا تزکیہ ضروری اور واجب ہے۔ گویا کوئی صاحب علم اور جانکار آدمی کہتا ہے کہ وہ سلفی ہے، یعنی وہ اس کے منہج کے تعلق سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کا منہج وہی ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے مزید کہا کہ وہابیت کوئی پانچواں مذہب نہیں ہے۔ یہ دوسری جگہ ان کی ایک تحریر ہے، جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہابیت ایک مذہب ہے، یا شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک اور ان کی فکر کو بدنام کرنے کی ایک لمبی چوڑی کوشش کی گئی اور عالمگیر سطح پہ کی گئی، کیونکہ ہم جانے نہ جانے، مانے نہ مانے، لیکن عالمی سطح کے جو دینی تحریکات پر نظر رکھنے والی جو اعدائے اسلام کی نگاہیں ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے یہ بات جانتی ہیں۔ ہاں، امریکہ کے وہ تھنک ٹینکس ہوں، اسرائیلی جو ہے ایجنسی ہو، برطانیہ کے ایجنسیز ہوں، رشیا اور دوسرے لوگ، یہ آج ہمارے یہاں کی ایجنسیز کو بتا رہی ہیں کہ اصلی اسلام کس کے پاس ہے۔ مسلمانوں میں بہت سے لوگوں کو اس کی تحقیق کی توفیق نہیں ہے، لیکن وہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ بھائی خالص اسلام ان کے پاس ہے، جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، جو ابو بکر اور عمر کے دین کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کے گھر میں نزاکتوں کو جانتے ہوئے میں بہت واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، اور یہ مخطوطات یا یہ چیزیں رپورٹیں آج اخبارات اور رسائل و جرائد میں چھپ چکی ہیں کہ امریکی تھنک ٹینک یہ کہتا ہے، اور انہوں نے جو مسلمانوں کے تین کیٹیگری کری کہ یہ لیبرل ہیں، یہ فلاں ہیں، اور اس میں انتہا پسند ہیں، تو اس میں سلفیوں کو شمار کیا کہ یہ لوگ قرآن حدیث اصلی والا رکھتے ہیں، اس سے ہمارے باطل کو خطرہ ہے۔ شیخ البانی سے جب ان کو یہ بتایا گیا کہ فلسطین کے ایک امام سے کہا گیا تھا کہ یہ تمہارے یہ لوگ، یہودیوں نے اٹھایا، آنکھ پہ پٹی باندھی، ربیوں کے سامنے آنکھ پٹی کھولی اور بتایا کہ یہ تمہارے جو لوگ کام کر رہے ہیں نا دین کا، سب تحریکیں چلے گی، کام چلے گا، لیکن یہ جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی دعوت کی بات کرتے ہیں یہ ہم قبول نہیں کریں گے، سلفیت اور اہل الحدیث کی بات کا۔ یہ میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، اسے بعض پرچوں میں یہ چیز چھپی تھی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کو جب یہ خبر دی گئی، انہوں نے پہلے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ کہا امام صاحب تو بیان کر رہے ہیں، کہا اگر یہ سچ ہے تو یہ ڈرنے کی نہیں، سلفیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ایمان اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ جس چیز کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہے، یہ اس کے اہل حق اور حق ہونے کی دلیل ہے۔ وہ باطل، وہ حق نہیں ہے جس سے باطل کو ڈر نہ لگے۔ باطل کہے کہ یہ چلے گا کوئی بات نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس حق میں دم نہیں ہے۔ ہاں، جو حق ہوگا اس سے ہر باطل کو خوف اور خطرہ محسوس ہے کہ یہ غالب ہوگا تو ہمارا اندھیرا چھٹ جائے گا، اس کی یہ لائٹ جل گیا، روشنی پھیل گئی تو ہمارے باطل کی اندھیرا جو ہے غائب ہو جائے گا۔ چنانچہ شیخ عبدالعزیز ابن باز نے یہ کہا، وہابیوں کے تعلق سے، وہابیت کے تعلق سے خوب پھیلایا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ وہابیت کوئی پانچواں مذہب نہیں ہے، یہ کوئی الگ فکر اور نیا مسلک نہیں ہے، ہاں، جیسا کہ جاہل اور ہٹ دھرم لوگ خیال کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ سلفیت کی طرف ایک دعوت ہے، اور اسلام و توحید کی جو نشانیاں مٹا دی گئی تھیں انہیں زندہ و تجدید کرنے والی ایک تحریک ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں یاد کیجئے جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا، امت کے لیے، لوگوں کے لیے۔ تو دین کی تجدید کا مطلب کیا؟ نیا دین، نئی فکر، نیا اصول نہیں۔ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اللہ نے نازل کیا، اس پر، اس کی تعلیمات پر، سنتوں پر جو گرد و غبار پڑ گئے، جو لوگ دور ہو گئے، جو جہالت میں پڑ گئے، اہل اہوا کے فریب میں آ گئے، اس کا رد کر کے صحیح دین سے گرد و غبار کو چھانٹ کر تازہ کر کے اسے پیش کرے گا کہ دیکھو اصلی اسلام یہ ہے۔ چونکہ نبوت کا دور ختم ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ مجددین پیدا کرے گا۔ ہاں، اور یہ تجدیدی خدمات کئی سطح سے ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہابیت جو ہے ایک دین کی تجدید اور خالص دین کو پھر سے زندہ اور تازہ کرنے کی ایک
تحریک اور کوشش کا نام تھا۔ ملک عبدالعزیز ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے 1365 کے موسم حج میں مقام منی میں 10 ذی الحجہ کو کہا تھا کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں سلف صالح کی اتباع کی توفیق دے جنہوں نے عدل کو قائم کیا۔ ہمارے سلف نے، یہاں کے ملک کہہ رہے ہیں پہلے، ماشاءاللہ آل سعود کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عدل کو قائم کیا وہی ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے اور وہی ہمارے آئیڈیل ہے۔ انشاءاللہ میں سلفی ہوں اور میرا عقیدہ سلفی ہے جس کی روشنی میں میں کتاب و سنت پر چلتا ہوں۔ اگر ہمارے یہاں کبھی کبھی ہم یہ بھی ایک ضمناً میں جملہ لگا دوں کہ ہمارے یہاں جو لوگ سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں بہانہ بناتے ہیں ان کی کچھ غلط سلط خبروں کو کہ دیکھو یہاں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، وہ صحیح ہے غلط ابھی جانے دیجئے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں مخالفت کا جو عنوان قائم کیا جاتا ہے وہ مقصود ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہی چیزیں وہی برائیاں اگر ان کے محبوب ملک میں ہوتی ہے تو وہاں خاموش ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان کو اس چیز سے اعتراض نہیں ہے، تو دکھاوے میں جو دشمنی کا مظاہرہ پوری دنیا میں ہمارے بعض کلمہ کو حضرات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ہنگامہ آرائی کی جاتی ہے اس کا دکھاوا چاہے جو ہو، دکھاوے میں وہ عنوان قائم کرتے ہیں اسلام، اسلامی تعلیمات کی زد میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں چڑ اور مخالفت کی بنیاد یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، سلفیت ہے۔ ہمارے وہ علماء، وہ دعات جو ان اہل بدعت کی سر میں سر ملانے لگتے ہیں، سعودی عرب کے خلاف کوئی چیز لکھی گئی، اخبارات میں چھاپ دی گئی سچی جھوٹی، اور ان کی آواز میں آواز ملانے لگتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں اور اس کی دفاع کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے چاپلوس ہیں، پٹھو ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سعودی عرب سے کوئی جماعت اہل حدیث اور اہل حدیث کا تعلق کچھ آج کا نہیں ہے، یہ اس وقت بھی تھا جب پیٹرول کی دولت اللہ نے ان کو نہیں دی تھی، یا اس وقت نہیں تھی، بعد میں اس وقت بھی، اور اس کا اعتراف مملکہ کے پرانے لوگ، یہاں کے ریکارڈز، یہاں کے علماء سب لوگ کرتے ہیں۔ اس وقت جب یہاں کچھ دقت پریشانی ہوئی تو جو کچھ بر صغیر کے سلفی اور اہل الحدیث سے ہوا، انہوں نے اس وقت ان کا تعاون کرنے کی کوشش کی۔ آج یہ اللہ نے یہاں نوازا تو یہاں یہ تعلق مادی نہیں ہے، یہ دنیا کے تبادلے کی چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ ہمارے منہجیت کی بنیاد پر ہے۔ اور اگر ہمارے یہاں کوئی خامی ہو تو یہاں کے لوگ نصیحت کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، یہاں کوئی بات ہو تو ہمارے اہل علم نے اس کی کوشش کی اور کرتے رہنا چاہیے، اور یہی تلقین یہاں اس کتاب میں بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ تعلق اس بنیاد پر نہیں ہے جو ہم دفاع کرتے ہیں کہ کچھ مادی فائدہ، جیسا کہ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ چاپلوسی، یہ نہیں، یہ منہج کا دفاع ہے، یہ اہل حق کی تائید کا معاملہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کا تقاضا ہے۔ لہذا ماحول کے دھارے میں بہہ کر ہمارے کچھ سلفی کہلانے والے دعات اور علماء اگر تنقید کر رہے ہیں تو میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے دشمنی اور دوستی کی بنیاد کو جانا ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے عمل کو کھنگالا نہیں ہے کہ وہ کس کے پڑلے میں جا رہا ہے۔ اچھی طریقے سے یہ سمجھیں۔ ہاں، آج ہمارے یہاں دکھاوا اور عنوان کی بنیاد پر بہت سارے لوگ بہت سے منہج کو اختیار کرتے ہیں۔ وقت کم ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ شیخ کی عبارت میں یہ ہے کہ یہاں تک کہا شیخ نے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سلفی ہیں۔ وہابیت کوئی دین مذہب نہیں ہے، ہاں، اور اگر وہابی کا مطلب یہ ہے کہ وہاب اللہ کا نام ہے، اللہ والے کہنا مقصود ہے تو ٹھیک ہے، ہر مسلمان کو وہابی ہونا چاہیے، اللہ والا ہونا چاہیے، ہاں، لیکن یہ مذہب اور فرقے کے نام پر جو ہندوستان میں انگریزوں نے مشہور کیا، وہاں کے اہل الحدیث کو، یہاں وہ موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا، جب انگریزوں کو اس وقت یہ خوف ہوا کہ اس ہندوستان کے اہل الحدیث ہمارے لیے مسئلہ ہیں، اور 1857 میں جو مخالفت کی گئی جس کو وہ لوگ غدر کا نام دیتے تھے اور تحریک آزادی کہا گیا، اس کی جڑ بنیاد میں کون لوگ ہیں؟ تو ولیم ہنٹر نے جب یہ رپورٹ پیش کی کہ وہابی اہل الحدیث جو ہے وہ ہمارے انگریزی حکومت کے لیے، سامراج کے لیے خطرہ ہیں، تو اس وقت انہوں نے وہابی کا نام دیا مسلمانوں کو بھی بدظن کرنے کے لیے کہ یہ وہابی ہیں، اور وہاں شیخ محمد عبد الوہاب اور ان کی تحریک سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھیں، تو اس بنیاد پر لوگ ان سے نفرت کریں، ان کا ساتھ نہ دیں، یہ مقصود تھا ان کا، تو یہ الزامی طور پر انہوں نے نام دیا، اور اسی بنیاد پر شیخ مولانا محمد حسین رحمہ اللہ نے محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے کیس دائر کیا عدالت میں انگریزوں کی کہ ہم وہابی نہیں، ہم اہل الحدیث، کیس لڑا۔ آج کچھ احناف یہ الزام دیتے ہیں ہندوستان پاکستان کے، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو انگریزوں نے اہل الحدیث کہا، جی نہیں،
ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم وہابی نہیں اہل الحدیث ہیں، اور انگریزی جج نے یہ قبول کیا ثبوتوں کو دیکھ کر کہ ہاں یہ اہل الحدیث ہیں، ان کو وہابی نہ کیا۔ کیوں یہ کیس لڑا تھا؟ اس لیے کہ وہابی کہہ کے جو ہے اہل حدیث علماء کو، ڈاکٹر تارا چند کے قول کے مطابق 1,00,000 علماء کو 5 لاکھ اہل حدیثوں کو جو ہے قتل کیا انگریزوں نے، ان کی جائیدادیں ضبط کی، کالا پانی بھیجا گیا، اور نہ جانے کیا کیا، اس کا تذکرہ سنے تو آنکھیں بہہ پڑے گی۔ تو یہ جو وہابیت کا نام ہے یہ غیروں نے دیا، اور اسی بنیاد پر گویا یہ تاثر عوام کو دینے کی کوشش کی گئی اہل الحدیث کے بارے میں کہ ارے یہ مملکہ کے لوگ اور یہ اہل الحدیث یہ وہابی ہیں، نئے مذہب کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور منہج پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ خود شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت جو ہے، ان کی تحریک کوئی نیا مسلک، نیا دین اور نیا طریقہ اصول ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اگرچہ حنبلیت کی طرف نسبت رکھتے ہیں، لیکن اگر قرآن و حدیث کے خلاف امام احمد بن حنبل کے خطوط میں تحریرات میں موجود ہے، اگر کوئی بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رد ہو جائے تو ہم امام احمد کے قول کو چھوڑیں گے اور جو ہے قرآن و حدیث کو لیں گے۔ کتاب التوحید میں انہوں نے ایک باب ہی باندھا کہ اور اس میں اقوال نقل کیے، صرف امام سفیان کا امام احمد کا قول نقل کیا، کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جس کے پاس قرآن و حدیث کی دلیل آتی ہے اور وہ قرآن و حدیث کے دلیل کو چھوڑ کر سفیان اور فلاں کے قول کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، مجھے اس پر فتنے کا ڈر ہے، اور فتنے سے مراد کہا کہ شرک ہے۔ خیر، تو یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا موقف اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور ان کی اور بھی کتابیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ان کا منہج وہی تھا جو صحابہ کرام کا منہج تھا، سلفی منہج تھا۔ تو شیخ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ ہم کوئی وہابی نہیں ہیں، سلفی ہیں، اپنے دین کے محافظ ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ کتنی صاف بات اس مملکہ کے بانی آل سعود کی طرف سے یہ بیان ہے شیخ عبدالعزیز بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کی طرف سے۔ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کتاب اللہ اور سنت رسول کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات، صاف بات، واضح بات۔ بہت سے بدعتی فرقے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک دوسری بات کہ کچھ بدعتی بھی ہیں، اہل بدعت بھی کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث مانتے ہیں، ہاں وہ سلف صالحین کے منہج پر ہیں، یا ان کے رہنما یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سلفی ہیں۔ آج کل ایسے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے، کہیں سیاسی ضرورت ہے، کہیں اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک ضرورت کے تحت کچھ لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں جبکہ وہ منہج سلف پر نہیں ہیں۔ ہاں، اگر محض دعویٰ ہی کامیابی کے لیے کافی ہوتا، شیخ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دعویٰ کافی نہیں ہے، وہ اگر دعویٰ ہی کافی ہوتا تو یہود و نصارہ کے اس دعوے کی بنیاد پر جنت ان کے لیے خاص ہو جاتی۔ وہ کہتے تھے، قرآن نے نقل کیا، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں وہی داخل ہو سکتا ہے، صرف ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی یا نصرانی ہو۔ تلک امانیہم، یہ تو بحث ان کی آرزو ہے، ان کی خواہشات ہے، بے بنیاد باتیں، تمنائیں ہیں، تمنائیں خام ہے۔ ہاں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم یہ دعوے کر رہے ہو تو دعویٰ یوں ہی نہیں مانا جاتا، اپنی دلیل پیش کرو، اس پر واضح دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن نے سائنٹیفک اصول دیا کہ تم ایک دعویٰ کر رہے ہو تو اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل دیجئے۔ ہاں، تو آگے کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اگر محض دعویٰ ہی کافی ہوتا تو پھر فرعون بھی اپنے دعوے میں سچا ہوتا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ کیا بات ہے، فرعون کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں، یعنی مطلب اس کا جو میں دیکھ رہا ہوں کا مطلب کیا ہے کہ جو مجھے صحیح لگ رہا ہے، بڑا دانا ہوں، دانش مند ہوں، اتنی بڑی بادشاہت سنبھال رہا ہوں تو بہت چالاک ہوں، تو مجھے جو صحیح نظر آ رہا ہے میں اس کو میں جو سمجھتا ہوں وہی بتا رہا ہوں، اور میں تمہیں صرف بھلائی کا راستہ ہی بتا رہا ہوں۔ ہاں، فرعون کا یہ دعویٰ وہ اپنی قوم سے کر رہا ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے تو اب کوئی کہے کہ یار فرعون اتنے بڑا آدمی بادشاہ ہے، کہہ رہا ہے میں اس کے پیچھے چلوں، کافی ہوگا؟ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں شیخ ان باتوں سے کہ کوئی آپ کے سامنے آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، میں نے یہ طے کر لیا، یہ مان لیا، اور میرے ہاتھ پر اتنے مسلمان ہو گئے یا اتنے مجھ کو ایوارڈ مل گئے، اور آپ اس کے پیچھے چلنے لگو صرف دعوے سن کے؟ کافی ہے؟ تو پھر فرعون کی بات کو بھی ماننا پڑے گا، یہود و نصارہ کے دعووں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانتے آپ، دلیل چاہتے ہیں، ہاں میں تو کہتا ہوں پھر ان کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ ایک صاحب سے میں نے کہا گفتگو میں، ایک غیر مسلم کو وہ اپنے والی صاحب کی کرامت بتایا کہ انہوں نے وہاں پتھر کو ایسے پھینکا اور ایسے اٹھایا اور پہاڑ ویسے ہوا میں چلا گیا، تو انہوں نے، وہ سکھ تھا، اس نے گرو نانک کی کرامت بتائی کہ وہاں پتھر سے پانی نکال دیا۔ تو اب وہ جب سکھ الگ ہوا تو میں نے اس مسلمان سے پوچھا کہ اس نے جو گرو نانک کی کرامت بتائی کیا آپ نے مان لیا؟ آپ اس کو مانتے ہیں کیا؟ کہا ہے کیسے مانوں گا؟ تو میں نے کہا آپ نے پیر صاحب کی اور ولی کی جو کرامت بتائی وہ کیوں مانے گا؟
جب آپ ان کی نہیں مان رہے تو وہ آپ کی کیسے مان لے گا؟ ہاں، یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے. تو اب کل ایک آپ غیر مسلم ہندو سے کہو گے تو وہ کہے گا کہ بھائی رام جی نے جو ہے ہنومان جی کو جو ہے جڑی بوٹی لانے بھیجی، نشانی بھول گئی تو پورا پہاڑ اٹھا کے لے آیا. یہ ان کا دعویٰ ہے. تو اب آپ جسے بڑا مانتے ہیں آپ اس کی کرامت بیان کرو، وہ جسے بڑا مانتے ہیں ان کو. کیا اس طریقے سے ہر ایک کے دعوے کو قابل قبول قرار دیا جا سکتا ہے؟ ویسے یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، آپ غور کیجئے کہ وہ بھی قابل ہنسی ہے بات کہ جو آج ہمارے ہاں الگ الگ منہج کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور یہ اخوان المسلمین اور گمراہ فرقے جو بدعتی ہیں، منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث اور دین اسلام کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، ہم دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ اسلام پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور لوگ مان لے رہے ہیں. تو وہ ایسے ہی ہیں، ہاں، جیسے اس دعوے کو ماننے والے ہیں کہ بھائی وہ پہاڑ اٹھا کے لے کے چلے آئے. خیر، تو آگے کہہ رہے ہیں شیخ، کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل اور واضح ثبوت کے مقبول نہیں ہوتا. چنانچہ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. یہ معاملات کے ساتھ ساتھ دین کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں بھی فالو کرتی ہے یہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے حساب سے ہی ان کے جو مطالبات ہیں کہ میں نے یہ میرا ہے، یہ میں اس کا حقدار ہوں، اگر اس دعوے کے مطابق ہی دے دیا جائے تو بہت سے لوگ دوسروں کے جان و مال کا، ان کے خون اور مال کا دعویٰ کر دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدعا علیہ پر قسم ہے، یہ اس کو ثبوت پیش کرنا ہے. اور جو مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے، ایک چیز میرے پاس ہے، فلاں نے آ کے کہا کہ یہ میرا نہیں، ان کا نہیں میرا ہے، تو میرے خلاف میں مدعا علیہ ہو گیا اور وہ مدعی ہو گیا، تو اس کو دلیل دینا ہے، اور میں انکار کر رہا ہوں تو مجھے قسم کھانا ہے. امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے واسطے سے یہ حدیث نقل کی ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ. جو میں نے بیان کیا یہ وہی اسی صاف حدیث میں ہے. اور پھر ایک شعر نقل کیا کہ والدعاوی ما لم یقیموا علیہا بینات ابناؤہا ادعیاء، کہ دعووں پر جب کوئی دعویٰ کرے تو جب تک ان دعووں کی دلیلیں، اس کے ثبوت نہ پیش کیے جائیں، تب تک وہ دعوے محض دعوے ہی رہتے ہیں. ہاں، ان کے ماننے اس دعوے کو کرنے والے دعوے دار ہیں، اور شیخ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا کہ وہ دعوے دار ہیں، حقدار نہیں کہلائیں گے. اور دوسرے شاعر نے کہا کل یدعی وصلا بلیلا، بڑا مشہور پرانا شعر ہے کہ ہر کوئی لیلا سے ملنے کا دعوے دار ہے، اس سے محبت اور تعلق کا دعویٰ کرتا ہے. ولیلا لا تقر لہم بذاکا، لیکن لیلا اس کا اقرار نہیں کرتی. بات تو تب جمے گی کہ وہ بھی کہے کہ ہاں میرا فلاں ربط ہے. چنانچہ اسی طرح کے لمبے چوڑے دعوے جس کا غلغلہ چار دانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے، کیا ہے پھیلا ہوا ہے، حسن بننا نے بھی، حسن بننا نے بھی اپنی دعوت کے بارے میں کیا تھا، معاف کیجیے، حسن البنا مؤسس اخوان المسلمین، یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا بہت صحیح. وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی دعوت میں کہا کہ یہ سلفی دعوت ہے. آپ انسائکلوپیڈیا میں بھی دیکھیے، شیخ ان کے اس قول کو نقل کیا گیا اخوان المسلمین کے تعارف میں. شیخ احمد نجمی اور دوسرے علماء نے بھی ان کے اس قول کو نقل کر کے پھر محاسبہ کیا ہے، اس کا جائزہ لیا ہے کہ جبکہ کتنے لوگ اس دعوت سے گمراہ ہو گئے اور کتنے لوگ فتنوں میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ سلفی دعوت ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو سلفیت سمجھ کر آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیا، دعوے کی دلیل نہیں دیکھی. ہاں، لہذا میرے بھائی جو حق کے متلاشی ہوں، اخوان المسلمین کی اس جماعت کے اندر بے شمار گمراہیاں ہیں اور اللہ کے سیدھے راستے کی بے انتہا مخالفات موجود ہیں. یہ بہت واضح الفاظ میں جو جملہ ایک کہا گیا ہے، اگر کوئی نوجوان سمجھ لے تو ممکن نہیں ہے کہ اس جماعت سے فریب کھائے اور اس کے دعووں کو سے جو ہے وہ دھوکہ کھائے. چھٹا اور آخری ملاحظہ 6 ہے، میں نے 5 سمجھا تھا، ہاں، کہ رہے وہ مخالفات اور ملاحظات جو اخوان المسلمین کی جماعت میں پائے جاتے ہیں تو اسے بالکل واضح کر دیا ہے اور کھول کر بیان کر دیا ہے. یہاں یعنی کس نے بیان کیا ہے یہ آگے آ رہا ہے کہ ہمارے شیخ علامہ محدث فقیہ ناصر السنہ قامع البدع شیخ احمد بن یحییٰ النجمی نے اپنی عمدہ کتاب المورد العذب الزلال، یہ ایک کتاب ہے، میں نے بہت پہلے اس کتاب کو سامنے رکھ کے کئی مجلسوں میں دروس دیے، اس کے مشتملات کو پیش کیا، لوگوں کو اس کے مطالعے کی دعوت دی. اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے جو اخوان ہیں انہوں نے شیخ اجمل کے ذریعے سے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ہمارے بھائی ہیں رویش بھائی اور ان کے رفقا شیخ مختار صاحب وغیرہ سے آپ مراجعہ کریں تو میں المورد العذب الزلال کا ترجمہ مل جائے گا. احمد نجمی صاحب کی یہ کتاب اخوان
المسلمین اور تبلیغی جماعت، یہ دو حصہ ہے، ایک حصے پر اخوان سے متعلق اور ایک حصے پر تبلیغی جماعت سے متعلق، جو ان کے جامع تبصرے اور ان کا محاسبہ زبردست منقول ہے، اور انہوں نے آخر کتاب کے ایک حصے میں نمبر وار جو ان کے ملاحظات کے ان کے ہاں کیا کیا انحراف پایا جاتا ہے، حزبیت، توحید کا نہ ہونا، ولا برا کا نہ ہونا، یہ جو ہم ملاحظات پڑھیں گے اس میں سے آدھے کے قریب تو اس کتاب میں بھی آپ کو اختصار کے ساتھ اور بعض تفصیلی مباحث کے ساتھ مل جائیں گے۔ بہت شاندار کتاب ہے۔ تو اس کا ذکر کیا کہ ہمارے شیخ نے المورد العذب الزلال کے اندر بیان کیا ہے، اس کو واضح طور سے پیش کر دیا ہے۔ البتہ یہ میری تحریر اسی میں مشارکت کا ایک پہلو ہے۔ صاحب کتاب شیخ بیان کر رہے ہیں نصرت حق تردید باطل کی خاطر اور تعاون علی البر والتقوی کی بنیاد پر، یعنی یہ جو دو اصول قرآن و حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نصوص کی طرف اشارہ کر کے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم خیر کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں۔ ان ملاحظات کو پیش کرنا کوئی ہمارا ذاتی معاملہ یا مقصد اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہے۔ بلکہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو بھی اس جماعت کے منہج کے بارے میں جانتا ہو وہ اس کے بارے میں لکھے، اور اس کے اندر جو مخالفات اور بدعات پائی جاتی ہیں اسے امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برو۔ یہ ٹائپ کی غلطی ہو گئی، بدعات پائی جاتی ہیں ہونا چاہیے، اسے امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی خاطر، سنت کی اشاعت اور بدعت کا قلع کما کرنے کی خاطر انہیں واضح کرتا رہے۔ ہاں، اور میں نے جن ملاحظات کو نوٹ کیا وہ درج ذیل ہے۔ اب یہاں سے وہ ملاحظات اور وہ اعتراضات ذکر کر رہے ہیں جو اخوان المسلمین پر کیے گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا پہلے درس میں آغاز میں بیان کیا تھا کہ اس میں 50 ملاحظات ہیں، اور ان ملاحظات کو پیش کرتے ہوئے زیادہ تر ان کے اکابرین یا مؤسس اور مرشدین کی تحریروں سے استدلال کیا گیا ہے، یعنی یہ محض الزام نہیں ہے کہ یہ اخوان المسلمین کی فکر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب ان میں سے میں نے عرض کیا کہ یہ 50 ملاحظات ہیں، اگر 2-3 ملاحظات خاص طور سے جو ابتدائی ہیں اس کو بھی غور سے کوئی سمجھ لے تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب حق، صاحب ایمان جو آخرت کا ڈر رکھتا ہے اور نجات کا خواہش مند ہے، اللہ رب العالمین کی قربت چاہتا ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے لیے شروع کے 1، 2 اور 3 ملاحظات ہی کافی ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ جماعت حقہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ اہل سنت والجماعت اور سلفیت کے طریقے پر قائم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو سکتی، یہ نبی اور صحابہ کے منہج پر ہے ہی نہیں۔ لہٰذا جو شخص ان 2-3 ملاحظات کو بھی اگر اچھی طرح سمجھ لے تو وہ ان سے دوری اختیار کرے گا۔ اب 50 ملاحظات ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو 2-3 سے مطمئن نہیں ہو رہے ہیں ان کے مطالعے کے لیے، تحقیق کے لیے کافی بہت کچھ ہے، اور جو ابھی کہا گیا کہ ہر ایک کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا، تو یہاں ان ملاحظات کی روشنی میں آپ یہ بھی پرکھ سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سلفیت کا یہ دعویٰ شیخ حسن البنا یا ان کے معتقدین اور متبعین کرتے ہیں یہ اپنے اس دعوے میں کہاں تک درست ہیں۔ جو سلفیت کے دعوے میں صحیح ہوگا وہ ان 50 ملاحظات کا حامل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ان میں سے 5 کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ملاحظات کے واسطے سے دین حق صحیح اور غلط میں تفریق کرنے کی صلاحیت کے ساتھ اس کی سمجھ اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ انشاءاللہ اگلے جولہ میں ہم ملاحظات کا آغاز کریں گے، اور یہ تمہیدی طور سے بھی جو باتیں ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اہم نہیں ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اگر اسے ہم اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس راستے پر چلنے میں ہم کو بہت کچھ اس سے روشنی مل سکتی ہے۔ شیخ کے پیش کردہ ہی نکات ہیں، اور جو ملاحظات ہیں ان میں سے چند ملاحظات ہی میں سمجھتا ہوں ایسے ہیں جن پر تفصیلی طور سے کلام کی گفتگو کی ضرورت ہے، تفصیلی کلام کی۔ باقی متعدد ملاحظات بعد کے ایسے آئیں گے جو بہت ہی مختصر بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ان کو مختصراً ذکر کر دینا بھی کافی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔